تو الحمدللہ کہ ہم لوگ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں مرنے کے بعد والی زندگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں. اگر میرے پاس یہ قلم ہے 10 روپے کی قلم ہے جیب میں ہے تو مریں گے تو دنیا والے اس کو بھی نکال لیں گے, اس کو بھی نہیں دیں گے. اگر ایک انگوٹھی جو ہم لوگ کرکرے کھاتے ہیں اگر اس میں ایک انگوٹھی نکلے گا جو کہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اگر وہ بھی ہاتھ میں آئے گا تو وہ بھی نکال لے گا. تو مرنے کے بعد جو ہماری کام آئے گی وہ قرآن اور دین کی باتیں کام آئے گی. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سوال تم کون ہو, یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے, جس کو کہتے ہیں تعلیم الاسلام, وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب چیز ہم کو مرنے کے بعد کم آئے گی. تو دونوں چیز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اب جو ہے ہم لوگ پڑھنے کے لیے تو آ گئے. ایک سوال آپ لوگوں سے کہ ہم لوگ کیا کرنے کے لیے آئے, کیا کرنے کے لیے آئے, زور سے بولیے, کیا کرنے کے لیے آئے کہ مار کھانے کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب دیجیے, مار کھانے کے لیے آئے ہیں کیا, مرغا بننے کے لیے, کان پکڑنے کے لیے, ڈانٹ کھانے کے لیے نہیں. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا, استاد کا کام کیا بتانا, استاد کا کام کیا ہے, لیکن یاد کر کے آنا کس کا کام, بولو کس کا کام, ہم لوگوں کا کام, آپ لوگوں کا کام. جب تک یاد نہیں کیجیے گا تو دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا استاد آ جائے وہ آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا, وہ آپ کو آگے, جب تک آپ الف نہیں سنائیے گا تب تک وہ با میں سبق نہیں دے سکتے. آپ کو مار دیں, ہم مرغا بنا دیں, کان پکڑا دیں, کھڑا کر دیں, آپ لوگوں نے ہم کو یاد کرنا ہی نہیں, تو دنیا میں کوئی بھی استاد آپ کو چاہے کہ نہیں ہم کو بنا دے, بنا سکتا ہے کیا؟ روزانہ کلاس کی پابندی کرنا, روزانہ درجے کی پابندی کرنا ہے, روزانہ آنا ہے, کسی کو نہیں دیکھنا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے نا. اور اگر کبھی ہم کو مجبوری ہو گئی تو چھٹی لینا. شادی بیاہ موت ہے نا یہ سب کو چھوڑ دینا ہے. جب ہمارے کلاس چل رہا ہو تو کہیں شادی ہو رہی ہو ہم کو نہیں جانا. اپنے خاص رشتے دار کی شادی ہوگی جیسے چچا کا ہو گیا, ماما کا ہو گیا, پھوپھی کا ہو گیا ہے نا, یا خالہ کی شادی ہو گئی, ان لوگوں کی شادی ہوگی جب جانا ہے. ان لوگوں کے علاوہ اگر کسی اور کی شادی ہوگی وہاں ان کو پرائز نقصان کر کے نہیں جانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے جانور کو بنایا, بنایا نہیں بنایا, کتا بنایا, گائے بنایا, بیل بنایا جس کو ہم لوگ گرو بولتے ہیں, بیل بنایا, سور بنایا, مرغی بنایا, سب بنایا نہیں بنایا, سب تو جانور ہی ہے, ارے نہیں ہے. لیکن بولو ایک گائے کو انسان گھر میں رکھتا ہے نہیں رکھتا, لیکن کتا کو گھر میں رکھتا ہے کوئی, لیکن آنگن میں آنے کے لیے دیتا ہے نہیں, دیتے بھی نہیں دیتے. لیکن ایک سور کو کوئی آنگن میں آنے کے لیے دیتا ہے, دیکھتے ہی بولتا ہے نا. تو اگر تم لوگ اچھے انسان بنو گے, روزانہ پڑھ کر کے آؤ گے, اور جو بات ہم کہتے ہیں کہ جب سمجھایا جائے دھیان سے سنو, کوئی چیاچو مت کرو, تب جو ہے علم آئے گی, تب جو ہے علم آئے گی, تب ترقی کرو گے. تھوڑا ہی پڑھو گے لیکن مضبوط پڑھو گے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں تو بہت زیادہ انسان پڑھا لکھا انسان ہے, وہ کیا کرتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ پاگل بنا دیا, کسی کو کچھ کر دیا ہے, اس کی پڑھائی اس کے کام میں نہیں آیا, اس کی پڑھائی اس کے کام میں. ہم بولتے ہیں کہ آپ لوگ دن میں یہاں سے جب جاؤ دن میں کم از کم 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ, اتنے ہی آپ کو پڑھنا دن بھر میں. اس کے بعد اب عید کے بعد رات کی پڑھائی شروع ہوگی تو ہو جائے گی. اس کے بعد مغرب سے عشاء تک آپ کو پڑھنا, عشاء کی اذان دے دے اب نہیں پڑھنا. دن میں 20 سے 1 گھنٹہ 20 سے 60 منٹ تک جو آپ پڑھو گے اس میں آپ کو ہوم ورک کرنا اور دیکھ کر پڑھنے والی کتابیں پڑھنا. مغرب بعد کیا کرنا ہے, آپ کو یاد کرنے والی کتابیں یاد کرنا اور ادب سے رہنا ہے. کوئی ملے تو اس کو سلام کرنا ہے اور صاف ستھرا رہنا ہے, گندا کھیل نہیں کھیلنا ہے, گالی
نہیں بولنا ہے، چلانا گھر میں نہیں ہے، پیر نہیں پٹکنا ہے، سمجھے جی؟ اور کوئی مہمان آ جائے سلام کرنا ہے، پانی لا کر دینا ہے، یہ نہیں کہ مہمان آیا تو بھاگ جا رہا ہے، ہم ہی رسگلہ کے لیے ضد کر رہے ہیں